قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ محترم بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا عنوان جماعت اسلامی ہند کا نصب العین اور طریقہ کار، بہت کچھ باتیں آپ نے جماعت کے بارے میں ابھی سماعت کر لی ہیں۔ مختصراً میں گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھوں گی کہ جماعت اسلامی ہند کی بنیاد سن 1941 میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہوئی، جو کہ مٹھی بھر لوگ یعنی 75 افراد پر مشتمل لوگوں کے ذریعے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ ہند پاک کے تقسیم کے بعد جماعت اسلامی ہند کی اثر نو ہندوستان میں تاسیس ہوئی، اور وہ تاسیس سن 1948 میں ہوئی، جس میں والد محترم مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی ندوی پہلے امیر جماعت منتخب ہوئے، اور الحمدللہ اسی وقت سے یہ جماعت پورے ملک میں اپنے نصب العین کو لے کر کے رواں دواں ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ مردوں میں، بلکہ یہ تحریک خواتین میں بھی، نوجوان طلبہ و طالبات میں بھی، اور بچوں میں بھی کسی نہ کسی حیثیت سے ایک جذبہ، ایک رمق، ایک تڑپ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ تحریک کے جماعت اسلامی ہند کے نصب العین کو لے کر کے آگے بڑھیں، اور جو کچھ نصب العین ہے اس کے بارے میں بھی کچھ تو آپ نے سن لیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ جماعت کے نصب العین پر میں کچھ روشنی ڈالوں، یہ بتانا چاہوں گی کہ جماعت اسلامی ہند کا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ عقیدہ تو سبھی لوگوں کا ہے، تو پھر جماعت کا نے اپنا عقیدہ اس طور پر کیوں کہا؟ تو اس کے تحت میں واضح کرنا چاہوں گی کہ جماعت کا بنیادی عقیدہ ہونے کا مطلب جس پر کہ پختہ یقین ہو، اور یہ کہ انسان جس کو اپنے دین کی اساس بنائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ تو گویا کہ جماعت کا عقیدہ کلمہ طیبہ کے پہلے اور دوسرے جز کو لے کر کے اپنے ارکان اور اپنے کیڈر کے درمیان اس کو مکمل طور سے ذہن نشین کرانا ہے، اور اس کو بطور خاص بحیثیت عقیدہ جماعت اسلامی کے دستور میں ذکر کیا گیا ہے، اس طور پر کہ جو بھی اس عقیدے کو تسلیم کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تقاضوں کی یاد دہانی ہو، پاس و لحاظ ہو، اور اس پر عمل آوری ہو، اور اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ہونے کا ذکر ہو، اور قرآن مجید کو مکمل ضابطہ حیات کے طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اور آپ نے عملاً جو نمونہ بن کر اس کو ثابت کیا ہے، اس چیز کا بھی اقرار دل میں جاگزی ہو، اور اقرار رسالت کے ذریعے سے حب نبوی اور پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف انسان گامزن ہو سکے۔ لہذا جماعت اسلامی ہند کے دستور میں واضح طور سے یہ بات شامل کی گئی ہے، یعنی ہے تو وہ کئی پوائنٹس میں ہے، لیکن ایک دو پر میں نگاہ ڈالنے کی کوشش کروں گی کہ اس میں بنیادی طور سے یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی پسند کا معیار اللہ کی پسند کو ہی بنانا ہے، اور اپنی ناپسندیدگی کا معیار اللہ کی ناپسندیدگی کو بنانا ہے، اور اپنی ہمہ-جہتی زندگی میں بنانا ہے۔ یہ مقصد ہے جس کے تحت اس بات کو سر فہرست رکھا گیا کہ ہمارا نصب العین یا جماعت اسلامی ہمارا عقیدہ یا جماعت اسلامی میں جو بھی شامل ہونا چاہ رہا ہے، اور جو بھی اس کے افراد ہیں، اور تمام تر انسانوں کا عقیدہ گویا کہ یہی ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے جو بھی اس عقیدے کو مانتا ہے اس کے لیے یہ لازم آتا ہے کہ وہ ان تمام بنیادی پوائنٹس کو سامنے رکھے،
جو کہ دستور میں ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ اپنی پسند اور ناپسند کا معیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کو بنائے، اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھے اور اسی کی رضا اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں، تمام سعی و جہد کرے اور اپنی پوری زندگی کو اسی کا محور ٹھہرائے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جس کے لیے اس کو عقیدے میں کے طور پر دستور میں داخل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم جو کہتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس طور پر اپنے ذہن و دماغ کو بالکل اس کے لیے آمادہ کر لے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات پیش کی ہیں، جو ہدایات دی ہیں، ان کو بلا چوں و چرا قبول کرے اور اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی بات کا بھی حکم دیں اس کو تسلیم کرے اور اس کو اپنی زندگی میں جاری اور نافذ کرنے کی کوشش کرے، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے بات آ جائے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ذکر کیے گئے ہیں اور جماعت کے عقیدے کی حیثیت سے۔ مزید یہ کہ نصب العین کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، تو جماعت اسلامی ہند کا نصب العین اقامت دین ہے، جو کہ ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہے، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں کوئی تفرقہ نہ پیدا کرو۔ تو ظاہر ہے اقامت دین سے مراد وہی دین ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے برابر بھیجتا رہا ہے، اور آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجا ہے، جو کہ اسلام کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ اور جماعت اسلامی ہند نے جہاں عقیم الدین کو اپنا نصب العین بنایا ہے اور اس کے تحت وہ کام کر رہی ہے، وہیں جماعت اسلامی ہند کا ایک مطلب ایک مشن، ایک منشور ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یہ کہ اپنی ہمجہتی زندگی میں اسلام کو اختیار کرو، اس کا تعلق صرف عبادات سے نہ ہو، بلکہ یہ کہ ہم عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت، ہمارا تجارت، ہماری جو بھی شعبہ جات ہیں، جتنی بھی زندگی کے اعمال ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ کے دین کے دائرے میں ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ کہا جائے گا کہ نصب العین اقامت دین ہے، اور اقامت دین سے ہم سیدھے یہ نہ سمجھ لیں کہ لوگوں کے اوپر دین کو قائم کرنا، بلکہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو جہاں انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود نماز کی پابندی کرے اور مکمل طور سے وقت کی پابندی کے ساتھ، اور جو اس کے ارکان اور جو کچھ ہیں سب کو لے کر کے کرے، اسی طریقے سے اس کے اوپر یہ بھی واجب ہوتا ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھنے کا نظم بھی کروائے اور لوگوں کو مسجد کی طرف بھی بلائے۔ یہ چیز مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے خود اپنی تفسیر میں درج کی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ نماز کا نظم و انصرام کرے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں کے ایک ماحول کو جو ہے اس لائق بنائے کہ لوگ نماز کی طرف متوجہ ہوں اور لوگوں کو نماز کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ چیز بھی اقیم الصلاۃ میں داخل ہے۔ تو اقامت صلاۃ میں اقامت دین میں یہ چیز خود بخود آ جاتی ہے کہ دین کو ہمیں اپنے آپ پر قائم کرنا ہے، اپنے گھر اور اپنے خاندان پر قائم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آگے بڑھ کر کے اپنے معاشرے، اپنے ماحول پر، اپنے سماج پر، اپنی بستی میں قائم کرنا ہے۔ تو یہ جماعت اسلامی ہند کا نصب العین ہے، اور جماعت اسلامی ہند اسی کے لیے کوشاں ہے۔ باقی ہم مقاصد کو چھوڑتے ہوئے، جبکہ مقصد بھی اس کا وسیع ہے، لیکن چونکہ وقت کے اندر ہی مجھے رہنا ہے، تو طریقہ کار کی طرف آتے ہیں کہ اپنے نصب العین کے حصول کے لیے جماعت اسلامی ہند
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پابند ہے. یعنی یہ کہ جو اس نے نصب العین بنایا ہے اس کے تحت اس نصب العین کو پانے کے لیے اسے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تمام احکام کو سامنے رکھے گی اور اسی کی روشنی میں پرامن اور تعمیری طریقے سے دین کو جاری اور نافذ کرنے کی کوشش کرے گی. یہ چیز جماعت اسلامی ہند کے دستور میں بھی درج کی گئی ہے. مزید یہ کہ جماعت ایسے تمام طریقوں سے گریز کرے گی جو کہ خیر خواہی اور دیانتداری کے خلاف ہوں، جس سے کہ فرقہ واریت کا احساس ہو سکتا ہو، یا یہ کہ جس سے باہمی رنجشیں پیدا ہو سکتی ہوں، یا یہ کہ اس سے منافرت پیدا ہونے کا امکان ہو، یا یہ کہ جس سے کسی بھی طرح کی کشمکش اور فساد فی الارض کا اندیشہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے تمام امور بہت ہی کھلم کھلا اور راست انجام دیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی چیز اس میں ایسی مخفی نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ تمام تر چیزیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے دائرے میں اور بالکل واضح طریقے سے لوگوں کے سامنے آتی ہے. قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو لازم رکھو گے تب تک تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لہذا ضروری ہے کہ دین کے پورے مجموعے کو سامنے رکھا جائے اور اسی کے مطابق قائم کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس میں کسی بھی طرح کی کمی و زیادتی نہ کی جائے، اور ہر طریقے سے جس عمل کی جو حیثیت ہے جو قرآن نے اور حدیث نے ٹھہرائی ہے اسی کے مطابق اس کو انجام دیا جائے. تو جماعت اسلامی ہند اسی بنیاد پر قرآن و سنت کو اپنا ماخذ بناتی ہے اور اسی کے مطابق بہت ہی پرامن طریقے سے اور خیر خواہی اور فلاح و کامرانی اور لوگوں کے اندر ایک دین کی محبت، اخروی کامیابی کے احساس کو بیدار کرتے ہوئے ان کو دین کے جو احکام ہیں اس سے روشناس کرانے کی کوشش کرتی ہے. اور یہ ہم تمام کی بہرحال ایک واجبی ذمہ داری ہے. حدیث میں بھی اس کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان احدکم مرآت اخی فإن رأى به اذًا فلیمت عنہ، کہ تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، پس اگر وہ اپنے بھائی میں کوئی خرابی دیکھے تو اسے دور کر دے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گی، اگرچہ ہماری بہن زینب نے پالیسی پروگرام کے تحت گفتگو پیش کی ہے، جماعت اسلامی اپنے طریقہ کار میں تبلیغ و تلقین اور اس کے علاوہ دیگر مختلف ذرائع اختیار کرتی ہے اور ذہنوں اور سیرتوں کی حکیمانہ انداز سے اصلاح کی کوشش کرتی ہے. لہذا جماعت اسلامی اپنی 4 سالہ پالیسی طے کرتی ہے اور پھر پروگرام بناتی ہے مختلف میدانوں میں کام کرنے کے لیے. وہ 4 سالہ میقات کے تحت منصوبے اور اہداف طے کرتی ہے تاکہ وہ اپنے نصب العین کو حاصل کر سکے، اور اس کی جھلکیاں جو ہمارے پالیسی پروگرام میں درج ہوتی ہیں وہ دعوت دین، ہندوستانی سماج، اسلامی معاشرہ، امت کا تحفظ و ترقی، قیام عدل و قسط، خدمت خلق، فکر اسلامی کا فروغ، تعلیم، تربیت و تزکیہ اور تنظیم وغیرہ کے تحت مشتمل ہوتی ہے، اور اسی کے تحت پروگرام اور اہداف بنائے جاتے ہیں. اگرچہ باتیں تو بہت کچھ ہیں، لیکن یہ کہ
اب وقت چونکہ میرا ختم ہو چکا ہے، تو اس لیے میں اتنی ہی پر اکتفا کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ جماعت اسلامی ہند چونکہ ویمنس ونگ یعنی خواتین میں بھی یہ کام ہو رہا ہے، اور حلقہ خواتین اپنے طور پر ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے خواتین کو دین سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے برابر کوشاں ہے. تو اس لحاظ سے جماعت بغیر کسی تفریق کے آواز دیتی ہے، اور جو بھی اس کام میں لگ کر کے اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے اور سب اپنے معاشرے کے لیے ایک اسلامی طرز زندگی کو پسند کرتے ہیں اور معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے کی خواہش مند ہیں، تو ان کو اپنے ساتھ اپنا دست بازو بنانے کے لیے تیار ہے، اور ان کو پکارتی ہے، ان کو آواز دیتی ہے کہ وہ اپنی فریضہ منصبی کو سمجھیں، اور اسی میں آخرت کی فلاح و بہبود ہے، اور اسی کے ذریعے دنیا اور آخرت کی دونوں کی ہی کامیابی مل سکتی ہے. اس کے برعکس اگر اس فریضہ منصبی سے غفلت برتی گئی تو ظاہر ہے کہ اس کے اچھے نتائج نہ ہی دنیا کے لیے میں ہمارے سامنے اچھے نتائج آ سکتے ہیں، اور نہ ہی آخرت میں نعوذ باللہ اس کے اچھے نتائج نہیں آئیں گے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اگرچہ ہم دین کے تمام تر احکام کو روبامل لاتے ہوں، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک ایسا فریضہ ہے جس کی ادائیگی بہرحال ہر باشعور مسلمان پر عائد ہوتی ہے، اور اس کے بغیر ہم مکمل طور سے احکام و ہدایت کے اپنے آپ کو پابند نہیں کہہ سکتے. اس لیے ہمیں اس طرف بھی اس مسئلے پر بھی غور کرنا چاہیے، اور معاشرے کے اندر کیا کچھ ہم دین کا کام کر سکتے ہیں تحریک کے ساتھ. ضروری نہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ، بلکہ جو تحریک پسند آئے اور جس کے ساتھ وہ مل کر کام کرنا چاہیں، بہرحال اجتماعیت کے ساتھ برائیوں کے ازالے اور بھلائی کے فروغ کے لیے اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کو لگائیں، اور اس طرح سے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.